ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ رجب میں، اور پھر آپ نے 4 چیزیں گنوائی ہیں. ایک تو لیلۃ الرغائب، دوسری عبادت جو 27 رجب کو کی جاتی ہے، تیسری عبادت آپ نے رجب کی عمومی بتائی ہے، اور چوتھی عبادت جو یکم رجب کو کی جاتی ہے. یکم رجب کی عبادت ایک، اور آپ نے فرمایا 27 کی معراج 2، اور تیسرے لیلۃ الرغائب، اور چوتھے کنڈے جو دیے جاتے ہیں ان کے متعلق ارشاد فرمایا. تو دیکھیے رجب میں کوئی بھی عبادت ثابت نہیں ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے جو یقیناً جسم کے ساتھ ہوئی ہے، یہ کوئی کشف نہیں تھا. سر سید احمد خان کہتے تھے کشف تھا، اور معتزلہ کہتے تھے کہ یہ خواب تھا، کشف تھا. قادیانی بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ خواب تھا یا کشف تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد اقدس کے ساتھ، جسم مبارک کے ساتھ اس سفر میں گئے تھے، لیکن کب گئے تھے، رجب کی کس تاریخ کو گئے تھے، خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اس پہ اتفاق نہیں ہے. کسی کی رائے کچھ ہے، کسی کی رائے کچھ ہے. اکثریت امت کی 27 رجب کے متعلق کہتی ہے ہوئی ہوگی. ہوئی تو یقیناً ہے، کس تاریخ کو ہے یہ یقینی اور قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس کے ساتھ کوئی عبادت بھی وابستہ نہیں ہے. اگر یہ ان راتوں میں سے ہوتی جن راتوں کو جاگنا مستحب ہے، بہتر ہے، اللہ کی عبادت میں زیادہ ثواب ملتا ہے، تو امت اس کو کہیں نہ کہیں پہ متعین کر لیتی کہ یہ رات ہے. جیسے 15 شعبان متعین کر لی امت نے، لیلۃ القدر متعین کر دی فقہا اور محدثین نے، محرم کا روزہ متعین کر دیا کہ 10 کو رکھا جائے گا، وغیرہ وغیرہ. متعدد مثالیں ملیں گی. معراج کی رات میں فی نفسہ ہی نہ کوئی فضیلت ہے، نہ کوئی عبادت ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یا امت نے کسی طور پر بھی وضع کی ہو. ایک تو بات یہ ہے. جہاں تک لیلۃ الرغائب کا تعلق ہے کہ بہت بڑی بدعت تھی جو شروع ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے شام، مصر، عراق، اردن، سعودیہ، ابوظہبی، یمن، تقریباً پورے عالم اسلام کو گھیر لیا کہ ایک رات منائی جانے لگی رجب. اور پھر اس کی تردید کے لیے محدثین کو مستقل کتابیں لکھنی پڑیں. عوام میں یہ گمراہی پھیل گئی تھی کہ لیلۃ الرغائب ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اتنا ثواب ہوتا ہے، اس طرح نفل پڑھو، اور اس میں فلاں فلاں صورتیں پڑھو، یہ وہ. اس لیلۃ الرغائب کے رد میں بہت تفصیل سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، پوری مستقل کتاب لکھی. ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیلۃ الرغائب کا رد کیا اور انکار کیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے. اس لیے جو دوسری بات آپ نے کہی یہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. تیسرے رجب کے پورے مہینے میں کوئی بھی روزہ شریعت نے متعین نہیں کیا. البتہ شعبان جو ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور روزے رکھتے تھے کیونکہ اس کے بعد آگے چل کے رمضان آتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کا روزہ تو امت رکھتی ہی ہے، اس کے علاوہ بھی کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. صوفیہ وہ کہتے تھے کہ حدیث میں آیا ہے، اور یہ واقعی حدیث میں آیا ہے، کہ کوئی شخص 40 دن تک اللہ کی عبادت کرے، روزہ رکھے اور رات کو اٹھے نماز کے لیے، نوافل کے لیے، اور سوائے پاک اور حلال مال کے کسی چیز سے نہ روزہ رکھے نہ افطار کرے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرما دیتے ہیں. یعنی اس آدمی کے کلام میں تاثیر بہت بڑھ جاتی ہے، ایک ایک جملہ اس کا لوگوں کی زندگی بدلنے کو کافی ہوتا ہے. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان سے پہلے بھی صوفیہ جو تھے وہ اپنے مریدوں کو، سالکین کو کہتے تھے کہ آسان طریقہ یہ ہے اس کا کہ تم 20 شعبان سے روزے رکھنا شروع کر دو، 10 دن کے مل جائیں گے تو رمضان تو ہے ہی. اس حدیث پہ بھی عمل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کلام کو قبول فرمائیں گے، اور لوگوں کی اصلاح اس سے ہو جائے گی.
یہ شعبان کا قصہ ہے، سارا رجب میں کوئی روزہ ایسا نہیں ہے جس کا شریعت نے حکم دیا۔ چوتھی چیز آپ نے دریافت فرمائی ہے کہ رجب کے کنڈے، رجب کے کنڈے کے بارے میں عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں اہل سنہ کہ اہل تشیع نے ایجاد کیے ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم انتقال ہے، تو انہوں نے پردے میں اس خوشی کے اظہار کے لیے یہ کیا۔ یہ روایت کیسی ہے، تاریخی طور پر اس کی کیا حقیقت ہے، ہم اب تک اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر نہیں پائے۔ بہت جگہ دیکھا کہیں کچھ، لیکن ہمیں اتنا معلوم ہے کہ ہندوستان میں یہ جو بدعت شروع ہوئی اور 22 رجب کے کنڈے شروع ہوئے، وہ اصل میں 1906 میں امیر مینائی مرحوم کے خاندان سے شروع ہوئی، اور امیر مینائی بہت بڑے شاعر تھے، اردو کے کمال کے شاعر تھے، بہت کچھ لکھا ماشاءاللہ۔ اور ریاست رامپور کے لوگوں کا حصہ تھا۔ ہندوستان کی حد تک یہ چیز رامپوریوں سے چلی، اور رامپور میں بھی قلعے سے، قلعے میں نواب حامد علی خان تھے، اور وہ نواب حامد علی خان رئیس رامپور ایک خاتون سے ناراض ہو گئے، دوستی تھی ناراضگی میں بدل گئی، خاتون بہت ذہین تھی، تو انہوں نے رامپور قلعے سے یہ شروع کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نیاز دلائیں گے۔ نیاز خواتین دلاتی تھیں، اب بھی دلاتی ہیں۔ انہوں نے 22 رجب کو منتخب کیا، اور نواب حامد علی خان صاحب کو بھی دعوت ملی۔ نواب صاحب میں جو دینی رجحان اور رامپور کی عزت احترام تھا، اس وجہ سے وہ چلے گئے۔ جب وہ وہاں گئے ہیں تو یہ حضرت امام صادق رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کر دی گئی نیاز کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر 22 رجب کو کنڈے پکاتے تھے، اور نواب صاحب نے اس نیاز میں جو شرکت کی تو پھر تو کیا کہنے، پھر تو پورے رامپور میں مشہور ہو گیا، کیونکہ دلی کا قلعہ، رامپور کا قلعہ، بہت اور علاقوں کے بھی جو رسم و رواج یہاں ہوتا تھا وہ پھر سارے شہر میں آ جاتا تھا۔ تو رامپور قلعے سے نکل کے پھر قرب و جوار کے اضلاع میں پہنچی، لوگوں نے اسے اختیار کر لیا، اور اس واقعے کو اگر آپ نے پڑھنا ہو تو ضیاء القادری بدایونی انہوں نے اس کو بیان کیا تھا۔ اور پھر اسی طرح ہمارے یہاں کراچی میں ایک مقالہ کسی زمانے میں غالباً 1964 میں، وہ صحیفہ اہل حدیث ایک رسالہ ہے، اس میں ہم نے یہ سب چیزیں پڑھی تھی، تو انہوں نے اپنی تحقیق اس کو لکھی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں رامپور والوں کی وہ بدعت ہے جو ہندوستان میں آہستہ آہستہ پھر دلی پھر وغیرہ وغیرہ پورے ہندوستان میں پھیل گئی، اس کا حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی تعلق نہیں۔